ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، امام حسن مجتبیٰ اپنے والد مولا علی سے پوچھتے ہیں بابا جان آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے؟ کہا بالکل حسین سے بھی محبت ہے۔ کیا امی جان بی بی فاطمہ سے بھی محبت ہے؟ کہا بالکل محبت ہے۔ کہا رسول پاک علیہ السلام سے؟ کہا ان سے بھی بہت محبت ہے۔ تو کہا کہ اللہ پاک سے بھی محبت ہے؟ کہا بالکل اللہ سے بھی محبت ہے۔ تو بیٹے تھے، کہتے ہیں یہ ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ آپ تو سب سے ہی محبت کرتے ہیں۔ بچپن کے سوال تو اور ہوتے ہیں نا، مگر ہمارے لیے کتنی بڑی تربیت ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا نے اس کا جواب کتنا پیارا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ خود تو باب المدینۃ العلم ہے نا، آپ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا علی کا جواب تھا، اپنی شان کے لائق تھا، فرماتے بیٹا کیا تم دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں تم سب سے الگ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں، نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی محبت تو اصل ایک سے ہی ہے، باقی جو محبت ہیں وہ اسی محبت کی وجہ سے ہیں۔ اصل محبت تو اللہ سے ہے، مگر اللہ والوں سے پیار کیوں ہے؟ وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ کسی شخص سے محبت ہو، اس کے بچوں سے پیار نہیں ہو جاتا، اس کے رشتہ داروں سے پیار نہیں ہو جاتا۔ اللہ بلا تمثیل، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے اصل محبت مومن کو اللہ سے ہوتی ہے، مگر اللہ کے پیاروں سے بھی محبت، اللہ کے نبیوں سے بھی محبت، اللہ کے نبیوں کے صحابہ سے بھی محبت، اللہ کے نبیوں کے اہل بیت سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اصل محبت اللہ کے لیے ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارا پرابلم یہ اور ہے، ہم محبت بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم دشمنی بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ محبت کیوں دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ یار اس سے پیسے مل جائیں گے، اس سے کام نکل آئے گا، اس سے دوستی کر لو کچھ ترقی مل جائے گی۔ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے مجھے تحفہ نہیں دیا، اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، اس نے جناب ہمارا رشتہ تھا فلاں رشتہ توڑ دیا، اس لیے انتقام۔ تو یہ تو دنیا کے لیے محبت اور دنیا کے لیے لڑائی ہو گئی نا۔ مومن یہ نہیں ہوتا، مومن کی محبت بھی اللہ کے لیے، مجھے پیار اس لیے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ کلمہ گو ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، میرے نبی کا امتی ہے، یہ محبت کا معیار ہے۔ اور بغض کیوں ہے؟ یہ اللہ معاذ اللہ شرک کرتا ہے، یہ نبی پاک کا گستاخ ہے، یہ صحابہ کا گستاخ، یہ اہل بیت کا گستاخ، میں اس کو اپنا دوست، بے شک یہ مجھ پر کروڑوں روپے خرچ کیوں نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، چاہے سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ ہے البغض فی اللہ۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہمیں تکلیف ہو جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ہمیں تکلیف ہو جب معاذ اللہ اسلام کی شکل بگاڑی رہی ہو، یہ ہے اسلام کی محبت کہ میں اس لیے تکلیف میں ہوں کہ یار لوگ اسلام پر عمل نہیں کر رہے، ہمارے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ لوگ جو بھی گناہ کریں ہمیں کیا ٹینشن بھائی، ان کی اپنی لائف ہے، ہمیں جناب اپنے کاروبار، اپنے مال، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے، مومن اللہ کے دین کا فکر مند ہوتا ہے، مومن اسلام کی ترقی کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہم بھول گئے صحابہ کی قربانیاں، بھول گئے اہل بیت کی قربانیاں، بھول گئے انبیاء علیہ السلام اور خود ہمارے نبی کی قربانیاں۔ یہ لوگ بھی کہتے بھائی ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں، سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سارے مسلمان ہیں، اپنا اپنا کام کرو بھائی۔ گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، کٹوا دیا پورا خاندان امام حسین نے، کیوں؟ کہ رہتی دنیا تک نانا کے دین کو بچانا تھا۔ تو مومن تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچاؤں۔ بڑی پیاری بات کچھ دنوں پہلے پڑھی کہ اچھے مومن کی مثال یہ دی گئی کتابوں، غالباً غوث پاک کا فرمان تھا کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اچھا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر اس کے اپنے فیملی ممبر آگ میں گر رہے ہوں، جس طرح وہ ان کو بچاتا ہے، اس طرح جب وہ مسلمانوں کو گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا دیکھے تو اسی فکر سے انہیں بچانے کی کوشش کرے۔ اس کو یہ ٹینشن ہو کہ میں اپنے بھائیوں کو جنت کی طرف لے جاؤں، انہیں بچاؤں گناہوں سے، اپنی دیکھ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، اب تو کسی نبی نے نہیں آنا، یہ امت تو آخری امت ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے، اب خود بھی گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ جب یہ کوشش ذہن میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔